أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم أو كما قال للصلاة والتسلیم۔ ہمارے قابل قدر سامعین، معزز بزرگان دین، نوجوان دوستوں، دینی بھائیوں، ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مقصد مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ آپ جس کی بھی اچھے امور میں اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، آپ راہ راست پر آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، فتح یاب ہو جاؤ گے۔ اور حضور نے لوگوں کو قسم دے کر صحابہ کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو میرے بعد برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو نشانہ طعن و تشنیع مت بنانا، میرے صحابہ کو آثار تنقید مت بنانا، اور میرے صحابہ سے کبھی دشمنی مت پالنا، کیونکہ جو میرے صحابہ سے دشمنی پالے گا وہ حضور سے دشمنی پالے گا، اور جو حضور سے دشمنی پالے گا گویا کہ وہ اللہ سے اختلاف کر رہا ہے، انتشار کر رہا ہے، تنازع کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ سے اختلاف کرے گا وہ کبھی کامیاب، بامراد، فتح یاب نہیں ہو سکتا ہے، ناکام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، ان کے دنیا سے پردہ پوش ہو جانے کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز شروع ہوتا ہے اور تقریباً 30 سال تک خلافت راشدہ چلتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی اتفاق سے، صحابہ کرام کے باہمی سہمتی سے خلافت راشدہ کا پہلا خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کیے جاتے ہیں، مخصوص کیے جاتے ہیں، اور تقریباً آپ 2 سال 3 مہینے تک مسند خلافت پر جلوہ افروز رہتے ہیں۔ اور جب آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز سے، تو مورخ نے لکھا ہے، تاریخ نے اس بات کو لکھی ہے کہ آپ پورے دیانتداری کے ساتھ، پورے ایمانداری کے ساتھ اور پورے پاسداری کے ساتھ آپ نے عالم اسلام نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کی خدمت کی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں بہت سارے فتنے برپا ہوئے، جن میں سے مخصوص فتنہ یہ ہے کہ آپ کے دور خلافت میں ایک قوم نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضور کے دور میں ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب حضور نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی جملہ اور تاریخی الفاظ فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، شریعت پر کوئی آنچ آ جائے، کوئی داغ آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ نے جنگ کرنے کا اعلان کیا اور ان کو پھر سے زکوٰۃ دینے پر معمور کیا۔ بہت سارے فتنے برپا ہوئے جو اسلام کو، مسلمان کو، تعلیمات اسلامی کو، تعلیمات نبوی کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش رہی، اور آپ نے دندان شکن جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کے بعد تمام مسلمانوں، تمام صحابہ کرام کے سہمتی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اسلامی کے دوسرے خلیفہ منتخب کیے گئے، اور آپ نے 10 سال 4 مہینے 6 دن تک جو ہے آپ نے مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے، اور لوگوں کے درمیان آپ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری پاسداری کے ساتھ آپ نے اپنا کام انجام دیا۔ آپ کے دور میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر مسلمانوں کے زیر نگی ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، اور آپ کی دور خلافت میں جو صدیوں سال سے بیت المقدس یہودیوں کے شکنجے، ظلم و ستم میں تھا، آپ نے ان کو آزاد کرایا، مفتوح کر کے، مقبوض کر کے مسلمانوں کے حوالے دیا۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں کے سہمتی سے، تمام صحابہ کرام کے سہمتی سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اسلامی کے خلیفہ مقرر کیے گئے، اور آپ نے 12 سال تک مسلسل حکومت کی، اور پورے ایمانداری کے ساتھ، پورے پاسداری کے ساتھ آپ نے خلیفہ کا کام انجام دیا۔ اور اس کے بعد تمام مسلمان نہیں بلکہ اکثر مسلمان، تمام صحابہ نہیں بلکہ اکثر صحابہ کے با اتفاق رائے اور سہمتی سے
حضرت علی کرم اللہ وجہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے بھی بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنا خلیفہ والا کام انجام دیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن عصر کے بعد جبکہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ روزے کی حالت میں تھے، اپنے گھر میں تھے، کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے گھر کے اگلے حصے پر، اگلے دروازے پر جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، پاسبانی کر رہے تھے۔ لیکن پھر بھی خوارج نے، باغی نے، دشمنوں نے آپ کے پچھلے گھر کے حصے سے داخل ہو کر آپ کو شہید کر دیا، اور آپ مظلوم شہید کیے گئے، بے گناہ شہید کیے گئے، اور آپ بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی تشدد کی آپ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ جب صحابہ کرام کو یہ بات معلوم چلی کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مسلمانوں میں، صحابہ کرام میں غم اور غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ لوگ یہ مانگ کرنے لگے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو، مجرموں کو سزا دیں گے، ہم لڑیں گے۔ اور اسی درمیان میں صحابہ کرام نے یہ عقل مندی کی کہ اپنے چوتھے صحابہ جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو منتخب کیا اور ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ ان کے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے یہ مانگ کی گئی، اور مانگ کرنے والے میں جو سب سے اعلیٰ، معیاری، امتیازی نام ہے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو، مجرموں کو سزا نہیں دیں گے، انہیں چوراہے پر نہیں لٹکائیں گے، تب تک ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کبھی خلیفہ نہیں مانیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک آپ ان سے بدلہ نہیں لے لیں گے، انتقام نہیں لے لیں گے، تب تک ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے، ابھی اختلافی امور ٹوٹے ہیں، لوگوں میں انتشار ہے، لوگوں میں غصہ ہے، تنازع ہے، تصادم ہے۔ اگر ہم ہڑبڑی کے ساتھ کوئی عملی اقدام اٹھاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو خوارج حضرت عثمان کو شہید کیے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر ہم ہڑبڑی میں آ کر کوئی عملی اقدام اٹھاتے ہیں تو نہ جانے کتنے معصوم اور بے گناہ مسلمان کا اور صحابہ کا خون بہے گا اور شہید ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اختلافی امور کو بٹور لے، سنجیدہ ہو کر، مطمئن ہو کر، اطمینان ہو کر، جب ہمارے اختلافی امور سنور جائیں گے، آراستہ ہو جائیں گے، تو ہم لوگ باہمی صلاح اور مشورہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیح میں قاتل ہے، جو صحیح میں مجرم ہے، ان کو سزا دیا جائے گا، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکیمانہ فیصلہ قبول نہیں ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جب تک آپ انتقام نہیں لیں گے ہم آپ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ تمام علماء متأخرین کا اور اولین کا باجماع اتفاق فتویٰ ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اجتہادی مغالطے میں تھے، اور اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ جمل ہوتا ہے۔ جنگ جمل کہتے ہیں، جمل کے معنی آتا ہے اونٹنی کے، اونٹنی کے، اور جنگ جمل کو جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ جنگ ہو رہی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طرف میں تھے، پشت پناہی میں تھے، ان کے حمایت کر رہے تھے، ان کے ساتھ دے رہے تھے، اس وقت جو ہے اونٹنی پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، جو اونٹنی پر تشریف فرما تھی، اور اجتہادی مغالطے کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہا تھا، جنگ جمل۔ اجتہادی مغالطے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر
مسلمان دو قوم آپس میں لڑ پڑے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، آپس میں انتشار کرنے لگے، آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو تیسرے مسلمانوں کا جو قوم ہے ان دونوں میں صلح کراوے، دوستی کراوے، رفاقت کراوے، صلح و آشتی کراوے۔ اور اگر دونوں قوم جو لڑ رہی تھی تیسرے کے سمجھانے پر نہ سمجھے، بلکہ وہ کہے، یہ ضد پر اور ہر درمی پر کھڑے ہو جائے کہ نہیں ہم پہلے قوم سے لڑ کر رہیں گے، تو پورے مسلمانوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي، کہ یہ جو باغی قوم ہے، جو باغی فریق ہے، اس سے جھگڑا کرے اور اسے راہ راست پر لائے، اسے اللہ کے حکم ماننے پر مجبور کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ دیکھیے ابھی انتشار کا وقت ہے اور لوگ ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، آپ کو بھی ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، اسی لیے بادل ناخواستہ دل کو نہ چاہتے ہوئے ہم آپ کے مقابلے میں تلوار اٹھا لیے ہیں، اور ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کیجئے، ورنہ یہ اختلاف امت جو زور پکڑ جائے گا اور قیامت تک اختلاف چلتا رہے گا۔ جب جنگ جمل ہو رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین ہے، وہ اونٹنی پر سوار تھی، اور جب جنگ ہونے والا تھا کہ اس کے درمیان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور تقریر کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ اہل شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے طرفداری میں، آپ کی حمایت میں امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی بہت قدر کرتے ہیں، اور یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یہ یقین ہے۔ صحابہ کرام کے الفاظ میں اعتدال دیکھیے، عزت دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے خلاف ہے تو وہ جہنمی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میرا یہ اعتقاد ہے، یقین ہے کہ جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر ہمارے نبی کی بیوی تھی، اہلیہ محترمہ تھی، پیاری بیوی تھی، انشاءاللہ قیامت کے دن وہ جنت میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہوگی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، ابتلا ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ حضور آنے والے نہیں ہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے کہ جو بتائیں گے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، تمہارا کام یہ صحیح ہے۔ حضور قرآن لے کر آئے تھے، اور قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے طرف سے کوئی خلیفہ بن جائے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ان کے سامنے ان کے حکم پر سر نگو کر لینا یہ تم پر واجب ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب خلیفہ بن گئے ہیں تو ان کے ہاتھ پر ہمارا اور آپ کا بیعت کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک ہمیں آزما رہے ہیں کہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف نبی کی بیوی ہے، آپ نبی کی بیوی کے ساتھ دیتے ہو یا قرآن پر عمل کرتے ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم خدا کی جب تک ہمارے جان میں جان ہے، ہمارے بازو میں طاقت ہے اور ہمارے منہ میں زبان بولنے کی طاقت ہے، انشاءاللہ ہم قرآن پر عمل کرتے رہیں گے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط تھے یا غلطی کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ صحابہ کرام کے متعلق بولیں تو پہلے پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد زبان کھولیں، ورنہ اللہ کی قسم کب ہمارے زمانے میں لغزش آ جائے گی، کوتاہی آ جائے گی، اور کب ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اور جنگ جمل کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بھی اونٹنی پر سوار تھی، اسی لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔